بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. With the hope and prayer about your well-being, we are starting the program today. آج آپ میرے سے اتفاق کریں گے کہ انسان جب سے سوشلائزیشن کے پیرائے کے اندر رہ رہے کمیونیکیشن ایک بہت اہم ٹول رہا ہے. انسان نے ایک دوسرے سے ہمیشہ رابطہ کر کے ہی زندگی کو آگے پروگریسو بنایا ہے. اور یہ کمیونیکیشن یا یہ رابطہ جو ہے اس کے اندر ریولوشن لانے والا جو ایک دور تھا وہ ریڈیو کا دور تھا. ریڈیو کی اہمیت سے آج ہماری نئی جنریشن بھی انکار نہیں کر سکتی. اور ریڈیو کا جو ایک ابتدا تھی، پھر اس کا پروگریشن اور ارتقا کہاں کہاں رہا. ایون جنگ عظیم کے دوران کمیونیکیشن جب ضرورت پڑی تو ریڈیو کا کیا کردار رہا، پھر پاکستان کے قیام سے لے کے آج تک، اور پھر آج کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کی ماڈرنائزیشن کے اندر ریڈیو نے کیا شکل اختیار کر لی ہے. یہ اور بہت کچھ ہمیشہ کی طرح ہم سیکھیں گے آج وحید صاحب سے. السلام علیکم وحید بھائی. وعلیکم السلام شہزاد، اور السلام علیکم ہمارے جو آڈینس ہے جو کہ سوشل میڈیا پہ بھی ہے، یوٹیوب پہ بھی ہے، اور ایف ایم ریڈیو جو ایف ایم ریڈیو جسے ریڈیو کہیں گے نا کر جو تو ایف ایم ورلڈ پاکستان کی نشریات بھی سن رہے ہیں. ساتھ ساتھ میں جوائنٹ وینچر ہے آئی ایکسپلور کے ساتھ. آپ نے شہزاد بات کی تو میں کچھ الجھ گیا اپنے آپ سے ہی کہ ریڈیو کا اتنی کی کنٹریبیوشنز ہیں کہ کیا ڈیزاسٹر ہو، کیا سیلاب ہو، کیا ارتھکویک ہو 1965 کی جنگ ہو یا جنگ عظیم. ٹھیک ہے، تو ریڈیو کی افادی اہمیت سے تو کوئی بھی شخص انکار نہیں کرتا. اور ابھی بھی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ریڈیو کی کیا ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں بڑے ناداں ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں آیا. عقل نہیں تھے موجہ موجہ ہوتا ہے نا، وہ لکھا ہوتا ہے نا، عقل نہیں تھے سم ٹائم عقل نہیں موجہ ہوئے، تو وہ موجہ والے لوگ ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ ریڈیو کی اہمیت افادیت اپنی جگہ پہ ہے. آج کا پروگرام جو ہے میں نا آپ کے پروفائل کے حوالے سے جب آج مجھے موقع ملا سوچنے کا پروگرام کے اوپر، تو ماشاءاللہ سے جب میں نے آپ کے بارے میں سوچا تو میں نے آپ سے ایک سوال ضرور ذہن میں آیا کہ میں جب ریڈیو کے اوپر بات کر رہا ہوں اور آپ جیسی ماشاءاللہ اتھارٹی میرے سامنے بیٹھی ہوگی تو ہم ریڈیو کے اوپر بات کرتے ہوئے ایف ایم کے اوپر بات نہ کریں، بڑا زیادتی ہو جائے گی. اور پھر ریڈیو کے ایف ایم ریڈیو چینل کے اوپر وسائل اسی پر روشنی ضرور ڈالیے گا آپ آج. چلیے، بلکہ میرا خیال ہے کہ آج کا پروگرام جو تھا میں تھوڑا سا آپ کو اس کا سیاق و سباق بتا دیتا ہوں کہ جو ہماری آڈینس ہے کہ ایف ایم ریڈیو انڈسٹری ان پاکستان، اس پہ میں زیادہ بات کرنا چاہوں گا. اور میں چاہ رہا تھا کہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں نعیم مرزا صاحب جو کہ آواز گروپ آف ریڈیوز کے چیئرمین سی ای او ہیں، اور ان کا پرائیویٹ سیکٹر میں سب سے بڑا نیٹ ورک ہے پورے پاکستان میں، ان کے ریڈیو اسٹیشنز ہیں. ویسے بھی گجرات ڈنگا سے ایک نوجوان جو پڑھا لکھا جو کینیڈا کی یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا، پھر یہاں پہ بھی ایجوکیٹ اور وہ ریڈیو انڈسٹری میں آ گیا، اور انہوں نے بہت سارے چینلز لگائے، بہت سارے اسٹیشنز انسٹال کیے. انہوں نے آج آنا تھا لیکن کسی ایک ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنا تھا، لیکن ان کو ایک کوئی ضروری کام کے سلسلے میں گاؤں جانا پڑ گیا، اور گاؤں جو ہے وہ ڈنگا ہے، اور وہاں پہ کوئی نیا ٹیل انٹرنیٹ کا شاید میرا خیال کوئی مسئلہ ہوگا، یا ہی از آن دا وے ٹو ڈنگا، تو ورنہ ان سے بڑی مزے کی باتیں ہونی تھی. تو اصل چیز جو ہے آپ نے جب ریڈیو ایف ایم انڈسٹری، تو ہم دیکھیں یہ لیٹ نائنٹیز کہہ لیں تو یہ جو ابتدا ہوئی. اب اس کے جو پرائیویٹ سیکٹر جو تو مطلب ریڈیو پاکستان کے پاس ایف ایم ریڈیو اسٹیشنز ہیں نا، وہ تو مطلب ہے کہ کمائیں یا نہ کمائیں، کمانا تو ان کو چاہیے. اور وہاں کی سیلز ڈپارٹمنٹ کوشش بھی پہلے بھی کرتا تھا، اب بھی کرتا ہے. صرف خالی ایف ایم 101 جو ہے وہ کتابیں کہتی ہیں، میں نہیں کہتا. ان کے جو سیلز کے رجسٹر ہوتے ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہی ہے، وہ ڈیٹا کہتا ہے کہ وہ مطلب 419 ملین یعنی کہ 40 کروڑ روپے تک کی کمائی ہو. 150 ملین 15 کروڑ روپے صرف ایف ایم 101 کما رہا تھا. ٹھیک ہے، اچھا. اب کبھی ریڈیو پاکستان نے یہ نہیں کہا کہ جو پنجابی میں ہوتا ہے نا کہ ایک پیندا کنے دا ہے، یہ خود کتنا کاسٹ کرتا ہے، اس کی ٹرانسمیٹرز، اس کا پورا انفراسٹرکچر، پلس اس کے کنٹرولر صاحب، ان کے ڈپٹی کنٹرولرز ایسٹ کر کے نا 3-4 دفعہ ایسے لگانا، کیونکہ مینیجرز، پھر اس کے بعد سینئر پروڈیوسرز، پھر گیسٹ پروڈیوسرز،
پھر پتہ نہیں کانٹریکچوئل اسٹاف، پھر ڈی جیز، تو یہ ساری چیزیں، پھر بجلی، پانی، گیس، گاڑیاں، یہ وہ لپن۔ تو کبھی ایک مرتبہ مجھے ایک ڈائریکٹر جنرل صاحب آئی تھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہی صاحب ایک گزارش کروں گا آپ سے، اگر آپ برا نہ مانے تو ایک گزارش یہ کروں گا کہ میں آپ کی آواز میں نا ڈسٹورشن آ رہی ہے، تو بجائے اس کے کہ پروگرام ختم کر کے ہمیں احساس ہو گیا ہے بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو کچھ آپ نے ابھی میں نے میری آواز دیکھ آپ کے وہ آ رہی ہے، مجھے تو آپ کی آواز بند ہو گئی ہے۔ یہ ساری زندگی میں یہی کہ اس بات پہ ناراض ہوتا ہے اپنے دوستوں سے کہ آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، میرے اینڈ سے تو مجھے آپ کی آواز بالکل ٹھیک آ رہی تھی، لیکن ناؤ یو آر اسٹل، آپ کی پکچر جو ہے وہ اسٹل ہو گئی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ میں بات کر رہا تھا کہ ایف ایم ریڈیو انڈسٹری آف پاکستان کے بارے میں۔ تو اس سلسلے میں اب تھوڑا سا ہمارے جو آڈینس ہے ان کو شروع میں ہی ہم ان سے معذرت چاہیں گے کہ تھوڑی سی کمیونیکیشن کا مسائل ہو گئے ہیں۔ میرے خیال میں ہمارے جو شہزاد صاحب ہیں ان کے اینڈ سے کوئی ایشو ہے، میرے اینڈ سے تو مجھے لگ نہیں رہا، لیکن پھر بھی چلے دیکھ لیتے ہیں۔ تو ایف ایم ریڈیو انڈسٹری کے بارے میں، جہاں ڈی جیز کو ہم بہت شوق ہوتا ہے ان کو جوائن کرنے کا ایف ایم ریڈیو انڈسٹری، لیکن جو آن کرتے ہیں چینلز کو آن کرتے ہیں یا اسٹیشنز کو آن کرتے ہیں، وہ کن عذابوں میں، کن مصیبتوں میں، کن مشکلوں میں ہوتے ہیں، اس پہ تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو سمجھتا ہے یار ایف ایم ریڈیو لگانا ہے یار، بھائی میرے پاس میں نے کئی فیزیبلٹی رپورٹس بنا کے مفت میں دی ہیں اور بیچی بھی ہیں، ابھی بھی بیچتا ہوں، پہلے مفت میں دے دیتا تھا، اب میں کہتا ہوں کہ نو، اگر آپ کو ریڈیو اسٹیشن بنانا ہے اس کے لیے کیا چاہیے، گیجٹس، ٹرانسمیٹرز، یہ وہ فلاں فلاں، تو وہ میں بتاتا ہوں۔ میرا کہنے کا مقصد ہے جو اونرز ہیں جو اس کو چلاتے ہیں ریڈیوز کو، جو گورنمنٹ کا سیکٹر ہے اس کو تو چھوڑ دیجئے، اس میں تو وہ تو سرکار کا 4 ارب روپے ملتا ہے، وہ خرچ ہو جاتا ہے اسی پہ، تنخواہوں پہ، ٹرانسمیٹروں پہ، یہ وہ۔ کبھی انہوں نے میں نے بتایا نا کہ ایک دفعہ حساب لگایا گیا تھا کہ پیندہ کنے دے، ایک ڈائریکٹر جنرل نے مجھے کہا تھا، آئی واز ہیڈ ایف ایم 101 اینڈ آلسو ایف ایم، اس کے علاوہ مارکیٹنگ کا بھی میں ہیڈ تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ 101 آپ کہہ رہی ہیں کہ 15 کروڑ روپیہ آپ کماتے ہیں، یہ پڑتا کیا؟ اس وقت ہم نے حساب لگایا تھا جس میں تنخواہیں، بجلی، یہ وہ فلاں فلاں۔ تو سرکار کے محکمے میں تو ہوتا ہے نا، مطلب وہاں پہ تو ان کا اپنا ایک ہوتا ہے جی، کنٹرولر ہیں، ڈپٹی کنٹرولرز ہیں، مینیجرز ہیں، سینئر پروڈیوسرز ہیں، یہ وہ باقاعدہ ان کی ضروریات بھی ہیں، اور اس پہ میں کوئی وہ نہیں کروں گا۔ لیکن جب یہ ادھر دیکھا گیا پرائیویٹ سیکٹر، تو سب سے پہلے تو لائسنس، اس وقت اسلام آباد میں اگر ریڈیو پہلے تو ملے گا ہی نہیں، اگر آپ نے لینا تو 13 کروڑ روپے کا لائسنس ہے، جسٹ لائسنس 13 سے 15 کروڑ روپے کا، جو کہ یو ہیو ٹو پے ٹو پیمرا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو ڈاکومنٹیشن، تو یہ تو وہ تو فلاں تو فلاں۔ پھر ان کے مسائل یہ ہوتے ہیں کہ انہوں نے جب ہو جائے، پھر انہیں پیس آف لینڈ چاہیے ایک، پھر اس کے بعد فیب سے فریکوینسی چاہیے، فریکوینسی ایلوکیشن بورڈ، اس کو فیب کہتے ہیں، وہاں سے فریکوینسی چاہیے، یا فریکوینسی مل جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ریڈیو کے لیے ٹرانسمیٹر آ، گیجٹس آ، یہ وہ فلاں فلاں فلاں، بہت ساری چیزیں اکٹھی کرنی پڑتی ہیں، پھر ڈی جیز کا سلسلہ، ٹیکنیکل، آئی ٹی سٹاف، اور پھر سٹریم دینی ہوتی ہے، یہ ہے وہ فلاں فلاں، کیونکہ آج کل چیزیں زیادہ ہو گئی ہیں نا، پہلے تو سیدھا ہوتا اچھا تھا۔ یہ سب چیزیں ہو گئیں، لائسنس بھی ہو گیا، فیب سے آپ نے فریکوینسی بھی الاٹ کروا لی، ڈی جیز بھی ہو گئے، ٹیکنیکل بھی ہو گیا، گیجٹس بھی رکھ لیں، اب کام شروع کر دیا آپ نے۔ جب کام شروع کیا تو دنیا کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ نے ایک چینل نیا کھولا ہے؟ نہیں، وہ تو پروموشن کرتے ہیں نا، کئی دن پہلے ٹیزرز آنے شروع ہو جاتے ہیں، پروموز آنے شروع ہو جاتے ہیں ان کے اپنے ریڈیو سے، دوسرے ریڈیو سے، اخبارات سے، ٹیلی ویژن سے، یہ ایک نیا ریڈیو اسٹیشن جو ہے وہ آن ایئر ہو رہا ہے۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت پھر جب وہ ہوتا ہے تو پھر ان کو کمرشلز کے ذریعے سے جو ہے وہ آمدنی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اچھا، کمرشلز میں یہ ہے کہ پہلے تو گورنمنٹ آف پاکستان کے جو ادارے تھے وہ وہاں سے بہت سارا ایڈورٹیزمنٹ جو تھی وہ آتی تھی، اور لیکن اب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر پل بنانا ہے، پہلی بات ہے کہ وہ گارا مٹی سیمنٹ پہ تو آتے ہی نہیں ہے نا، گارا مٹی سیمنٹ سریا والا کام تو عمران خان صاحب کرتے ہی نہیں ہے، بہت کم، وہ تو ہیلتھ پہ، ایجوکیشن پہ، کمپیوٹرز پہ، آئی ٹی پہ، ٹیکنالوجی پہ، اس طرح کی چیزوں پہ زیادہ کام کرتے ہیں۔ تو وہ بھی کہتے ہیں اس کی کیا پبلسٹی کی کیا ضرورت ہے، نہ وہ ذاتی کو پبلسٹی، پچھلے دور میں یہ تھا کہ بلینز آف روپیز ہوتے تھے وہ ایڈورٹیزمنٹ پہ رکھے جاتے تھے،
ادارے رکھتے ہیں بہت سارے جو پرائیویٹ ادارے ہیں ابھی بھی امریکہ میں، یورپ میں، ایون پاکستان میں، انڈیا میں تو یہ ہے نا، یہ جو دوردرشن ہو گیا یا آل انڈیا ریڈیو ہو گیا، یہ سارے ایون پرائیویٹ ٹی وی چینلز بھی جو ہے نا وہ اسٹیٹ کی سبسڈری سے چلتے ہیں. پاکستان میں بھی ایک دور تھا کہ انہیں کسی نہ کسی شکل سے میں ان کی ہیلپ کی جاتی تھی، تو چل رہے تھے. اور اب یہ ہے کہ اب چونکہ گورنمنٹ نہیں دیتی یا کم دے رہی ہے، بالکل بھی کم میرے خیال میں دے رہی ہے، اس لیے ان کا سروائیول مشکل ہو گیا. تو ان کی آمدنی جو ہے وہ میں دبے وہ لفظوں سے ان کی آمدنی کا شیخ ایک ہی صاحب مجھے ذریعہ. یقین ہے کہ آپ بہت جلد میرا چینل بند کروائیں گے، جو مجھے لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے. روزانہ آپ نا ایک آدھ نام ایسا لے لیتے ہیں جس سے ابھی ایجنسیاں میرے پیچھے آ جائیں گی سر. نہیں کوئی نہیں، آپ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم نے کوئی ایسی بات بھی نہیں کی. اور دوسرا ہے کہ اگر 8 بجے کے جو بک بک شوز ہیں، جو ٹک ٹک شوز ہیں، دیکھیں باہر کی دنیا میں ہوتا ہے واک 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 یو ول میک منی. ٹھیک ہے، اگر پیسہ کمانا ہے تو یو ہیو ٹو واک 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 واک. ادھر ہے ٹاک 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 ٹاک، بولتے جاؤ پیسے کو ٹاک 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 ٹاک. 8 بجے سے 9 بجے جو بک بک شوز شروع ہوتے ہیں، انہیں تو میں تو نہیں کہتا، فلاں صاحب نے ایک دن کہا تھا بک بک شوز، اس میں بڑی لیدے ہوئی تھی، تو میں تو ان کا احترام کرتا ہوں. پچھلے دنوں بھی میں نے کہا تھا. لیکن یہ ہے کہ ہر بندہ اب ان سے اکتا گیا ہے 8 بجے والے شوز خاص طور پہ، کیونکہ اس میں اتنی زیادہ پولیٹکس ہوتی ہے. بہرحال ہم اپنی انڈسٹری پہ بات کر رہے ہیں. تو پیمرا سے لائسنس لیا، فیب سے فریکوینسی لی، فلاں جگہ سے ٹیکنالوجی آ گئی. ٹیکنالوجی ساری باہر سے منگوانی پڑتی ہے، پہلے آتی ہوتی تھی اٹلی سے، امریکہ سے، یورپ سے. ٹھیک ہے، اب چائنا کی ہر چیز آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس میں اس کو انسٹال کر لیا جاتا ہے، پھر کمرشل سے ان کو ریونیو جنریٹ کیا جاتا ہے. اب جو آج ہم نے نئی مرزا صاحب بھی اگر ساتھ ہوتے تو جو بات یہ کرنی تھی کہ جو ایف ایم انڈسٹری جو پرائیویٹ سیکٹر میں چل رہی ہے، جو عام آدمی لگاتا ہے ریڈیو اسٹیشن، ان کے مسائل کیا ہیں؟ ان کے مسائل یہ ہیں کہ پہلی بات ہے کہ لائسنس اتنا مہنگا. اچھا، پھر دوسرا اس کو رینیو کروانے جاؤ تو رینیول فیس جو ہے اگر 1 لاکھ تھی یا 2 لاکھ تھی، تو اب وہ شکایت یہ کرتے ہیں. اخبارات میں بھی ان کا آیا تھا، ان کی پی بی اے کا، پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کا اجلاس بھی ہوا تھا. اس میں بھی یہ تھا کہ ان کی فیس بہت زیادہ کر دی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں، میرے نزدیک میرا ایک اچھی تجربہ اس سینس میں مجھے کام کرنے کا موقع ملا ہے، تو مطلب سرکار میں بھی ٹیکس دینا پڑتا ہے کہ اس انڈسٹری کو دیکھیں. یہ وہ انڈسٹری ہے جو قوم کی بڑے آرام سے ایک وہ طریقے سے قوم کی خدمت کر رہی ہے. اس طرح کہ جو نوجوان جس نے سوٹا لگانا تھا یا کسی اور راستے میں جانا تھا یا چرس پینی تھی یا ڈرگس پینی، میں سوری اوپن باتیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے، ان کو ہم نے لگا دیا ایف ایم ریڈیو پہ، میوزک پہ. ہلو آواز آ رہی ہے؟ ہلو نہیں آواز آ رہی ہے، پرانا گانا سنا دیں. اچھا شگفتہ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے جی؟ وہ عمران مانی آیا کہ نہیں آیا؟ اس طرح کے کاموں پہ ہم نے لگا دیا. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 1998. ٹھیک ہے، جب یہ شروع ہوا تھا تو قوم جو تھی وہ ڈرگس میں تھی، نوجوان ڈرگس میں تھا. کوئی شیشہ میشہ تو بعد میں آیا، ان دنوں تو یہ جہاز بن کے لڑکے گرتے پھرتے تھے. تو ان ایف ایم انڈسٹری کو، نوجوانوں کو، چونکہ وہ ان کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. کیا آپ کیوں ساتھ بھنس رہے ہو؟ وائی یو آر سو اسمائلنگ؟ جہاز بننے پہ؟ اچھا وہی شیخ صاحب میرے ساتھ ہیں. آواز کی ڈسٹرکشن آ رہی ہے. وہی صاحب آپ کی آواز نا بیچ میں ختم ہو جاتی ہے، وہ آپ نا کہیں ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. میں نہیں ہوتا، یہ انٹرنیٹ جو ہے نا جی وہ جی جی جازر. جی انٹرنیٹ کی وجہ سے ہوگا، میں تو بول ہی رہا ہوں. چلے بہرحال، تو وہ یہ ہے کہ جو جتنی ٹیکنالوجی یا جتنے گیجٹس باہر سے منگواتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ تمام گیجٹس جو ہیں وہ ٹیکس فری ہونے چاہیے. ان میں کوئی ٹیکسز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نوجوانوں کی تربیت کر رہے ہیں، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ وہی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ لائسنس بھی سستا ہو جائے، اس کا رینیول بھی سستا ہو جائے. آپ کو اوور آل سسٹم چلانے کے لیے، اکانومی کو چلانے کے لیے بھی تو کچھ نہ کچھ پیسے کی ضرورت تو ہے نا. گورنمنٹ بھی تو ایک گھر کی طرح ہوتی ہے، تو اگر ہم گھر کا فرد ہونے کے ناطے ایک شعبے سے ان کو نہیں دیں گے یہ ٹیکس، تو وہ بھی گھر سے کہاں سے لے کے آئیں گے؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس فری ساری گیجٹس کی امپورٹ بھی ہو جائے، تو یہ سلسلہ اوپر ان کی بھی تو مجبوری ہے. آپ کیا کہتے ہیں، اس میں کتنی انویسٹمنٹ آپ کر سکتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹیکسز چھوٹ تو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ دیکھیں کہ پوری قوم کی، نیشن کی خدمت کر رہے ہیں یہ ریڈیو چینلز، جو پرائیویٹ ایف ایم ریڈیو چینلز ہیں.
سرکار والے تو آپ منگوا لیتے ہیں نا, سرکار دیکھیں نا بہت سارے سرکاری ریڈیو جو ہیں وہ اپنی منگوا لیتے ہیں, وہ بھی تھوڑا بہت ٹیکس دے دیتے ہیں, لیکن شیخ یہ ہے صاحب بات یہ ہے کہ میں بہت سے پروگرام کر رہا ہوں آپ کی دعا سے, تو جس شعبے کے اندر ہاتھ ڈالتا ہوں وہ یہی کہتے ہیں کہ قوم کی خدمت تو اصل میں وہ کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نوجوانوں کو ایف ایم ریڈیو کے اوپر لگا کے قوم کی خدمت کی ہے, ادھر سے پرائیویٹ سیکٹر والے کہتے ہیں ہم نے نوکریاں دے کے ان کی خدمت کی ہے, سرکاری والے کہتے ہیں کہ ہم نے سرکار میں ان کو انڈلج کروا دی, ہم نے خدمت کی ہے, ٹی وی والوں کے پاس جائے کہتے ہیں ہم نے خدمت. پتہ نہیں اصل میں خدمت آپ نے کی ہے یا کسی اور نے کی ہے, اس کے اوپر بھی روشنی ڈال دیں ذرا. 5 لاکھ کا ٹرانسمیٹر, 65 لاکھ روپے کا ٹرانسمیٹر یہاں پہنچتا ہے, اس کی اصل قیمت 5 لاکھ روپے ہے. 60 لاکھ روپیہ راستے میں ان کو دے, اس کو دے, اس کو دے, اس کو دے, اتارنے کے پیسے, رکھنے کے پیسے, چڑھنے کے پیسے, لگانے کے پیسے, تو مطلب سمجھے نا. تو وہ مطلب یہ مطلب ایک آسان طریقہ کار کیا جائے گورنمنٹ پاکستان, اس کو ہاں آسان کرے, اور میکسیمم نمبر آف ٹرانسمیٹرز بہت زیادہ ہونے چاہیے. امریکہ میں پتہ نہیں کوئی کتنے لاکھوں ٹرانسمیٹرز ہیں جو کہ, اور ابھی ہماری سرحد کے ساتھ ساتھ پورے ٹرانسمیٹرز ہونے چاہیے جو کہ نیشنل کاز بھی ہے. ہمیں ضرورت ہے, ابھی کشمیر میں آواز سٹریم نہیں جا رہی, ٹھیک ہے, وہاں پہ میڈیم ویو جا رہا ہے 585 کلو ہرٹز, جو خود وہاں کے میر صاحب نے بھی کہا کہ اگر ہمارے پاس کوئی آواز آ رہی ہے تو وہ ریڈیو پاکستان کی آواز آ رہی ہے. تو یہ دوسرے جو ہے نا, ہاں اب ایف ایم ریڈیو جو ہے وہ بارڈر کے ساتھ ساتھ لگا دینے چاہیے, کیا افغانستان کا بارڈر ہو اور کیا جو ہمارا جو بھارت کے ساتھ ہے یا اور بھی جو ایران کے ساتھ ہے, تو تاکہ ہماری میوزک, ہمارا کلچر, ہماری آواز وہاں تک پہنچے. تو لے وہی سب بات کو آگے بڑھاتے ہیں, اور اگلا سوال کرنے سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ سے آپ کو فردوس ولی خان صاحب جو ہیں وہ نائس پروگرام کہہ رہے ہیں, سہیل انجم صاحب نے ملتان سے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے, آپ کی بات کو سن رہے ہیں, محمد سجوانی صاحب سینئر پروفیشنل ہیں ایچ آر انڈسٹری میں, پاکستان میں نامی گرامی نام ہے, وہ دیکھ رہے ہیں, ظہور صاحب دیکھ رہے ہیں فائنینشیل سروسز سے, عبد الرحیم لالانی صاحب نے کراچی سے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے, اور وجیہہ اسلم صاحبہ دبئی سے آپ کی آواز کو سن رہی ہیں, حسیب احمد نور صاحب جو ہیں وہ انٹرپرینور ہیں, اسٹارٹ اپ کے اونر ہیں, وہ آپ کی آواز کو سن رہے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اس کا جو فیوچر آؤٹ لک ہے, جو نوجوانوں کے اوپر بھی آپ نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں آپ نے بتایا تھا کہ ایف ایم کے اندر اگر کوئی نیا آر جے آنا چاہتا ہے, ڈی جے آنا چاہتا ہے, اسے کیا کرنا چاہیے. اب وہ لوگ آ بھی گئے, آپ کی یہ ساری ایگزمپشنز جو ہیں یہ بھی کلیئر ہو گئی. اب اس کا فیوچر آؤٹ لک کیا ہے, یعنی کہ یہاں پہ بندہ جو کام کر رہا ہے وہ فیوچر کیا دیکھتا ہے اس انڈسٹری کا, اگلے 5 سال میں یہ کیا ہوگی انڈسٹری. دیکھیں ابھی تک تو میں پھر وہی کہوں گا کہ یہ واقعی بڑی خدمت کر رہی ہے, کلچر کو پروموٹ اچھا کرنے میں, میوزک کو پروموٹ کرنے میں, اسپورٹس. دیکھیں کرکٹ ہوتا تھا یا پی ٹی وی اسپورٹس ہوتا تھا, وہ بھی کبھی سگنل آتا تھا کبھی نہیں آتا تھا. تو یہ کرکٹ کو پروموٹ کرنے میں ایف ایم انڈسٹری کا بہت بڑا کام ہے. نوجوانوں کو اسپورٹس پہ بھی لگا دیا, ٹھیک ہے, ہر ہوں بندہ ہوں بال کمنٹری سن رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ ایف ایم ریڈیو نے دیا ہے. 99 کے ورلڈ کپ, جون 99 کے ورلڈ کپ میں ایف ایم ریڈیو چینل سے, میں خود اس کا پروڈیوسر تھا, ہم لوگوں نے اس کو دیا تھا. تو وہاں سے کرکٹ کمنٹری جو ہے وہ ایف ایم بینڈ پہ شروع ہوئی تھی, آسانی ہوں ایزیسٹ تھی. تو بہرحال یہ ہے کہ فیوچر میں یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کرائسس ہیں بہت زیادہ, اس لیے کہ جو کمرشلز ہوتے ہیں کسی بھی ایف ایم چینل کے لیے آکسیجن کا کردار ادا کرتے ہیں, ان کو آکسیجن ہی نہیں مل رہی, اوپر سے وینٹیلیٹر بھی کوئی نہیں ہے. تو جی ہاں, بات یہ تو ہے بھائی صاحب کہ وینٹیلیٹر تو آپ نے خود ختم کروائے نا, آپ کہہ رہے ہیں آکسیجن نہیں ہے, اشتہار نہیں مل رہے, تو آپ نے اپنے آپ کو ایوالو بھی تو نہیں کیا نا. ایف ایم انڈسٹری نے ایوالو کرنا تھا تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرح آ جاتی. آج آپ کی جو وینٹیلیٹر اور آکسیجن ہے وہ ساری کہاں گئی ہے, وہ ساری ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ چلی گئی ہے, یوٹیوب پہ چلی گئی, فیس بک پہ چلی گئی ہے. تو آپ اپنے آپ کو ایوالو کیوں نہیں کر لیتے ہیں. نہیں, تو ایف ایم ریڈیو اسٹیشن تمام, ہر ریڈیو ایف ایم ریڈیو اسٹیشن جو اچھا چینل ہے, جو بڑا نیٹ ورک ہے, وہ اسٹریم پہ ہیں. ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی ہے, ان کا انسٹاگرام بھی ہے, ان کا فیس بک بھی ہے, ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے. دیکھیں نا, اگر ریڈیو پاکستان کا یوٹیوب چینل جو ہے ملینز, ٹویٹر پہ ملینز, پھر وہی آگے فالوورز, وہ جو السلام علیکم کرنے والے نہیں, فالوورز اور لائکس والا کام جو ہم نے کل ڈسکس کیا تھا, تو وہ کیسے بنائے تھے وہ مجھے پتا ہے. ڈائریکٹر نیوز کوئی بن گیا ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ مجھے پتا ہے کہ وہ کیسے, اس میں بڑی محنت ہوئی تھی جینون لائکس اینڈ جینون سبسکرائبر بنانے میں, اس کی پروموشن میں پروموز بنا کے دیے تھے. تو اس انڈسٹری کے لیے حکومت پاکستان کے علاوہ
جو دیکھیں کیمپس ریڈیوز بن گئے. ابھی خدا نہ خواستہ کوئی ارتھ کوئک آ جاتا ہے, کوئی فلڈ آ جاتا ہے, تو ایف ایم ریڈیو پورٹیبل ہونے کی وجہ سے ہم نے ایف ایم ریڈیو کو ہیلی کاپٹر کے اوپر رکھ کے وہ کون سی سوات کی جھیل جو تھی, وہ جو جھیل آباد جھیل, اس جھیل کو جب وہ ہو گیا تھا تو وہاں ٹرانسمیٹر لے کے جا کے لگا کے ایک دن کے راتوں رات ریڈیو پاکستان کے انجینئرس کی کنٹریبیوشن ہے, اور پروگرامرز نے وہاں سے پروگرام کیے, ان کو بتایا. ابھی جب میرپور پہ زلزلہ آیا ہے, میرپور ریڈیو پاکستان جو ریڈیو آزاد کشمیر میرپور کی بلڈنگ گر گئی تھی, یہ بہت زیادہ اس کا نقصان پہنچ گیا تھا, خیمے میں رکھ کے چھوٹے سے میں یہ چل گیا تھا. تو یہ مطلب پورٹیبل. اچھا پھر گاڑیوں میں بھی سنا جاتا ہے, اب تو گاڑیاں آٹومیٹک آ گئی ہیں. گاڑیوں میں یہ ہے کہ وہ 89 کے 100 سے اوپر جاتا ہی نہیں ہے, ہوتی ہی نہیں ہے فریکوینسی, ٹھیک ہے. تو مقصد کہنے کا ریڈیو اب گاڑیوں میں بھی بہت سنا جاتا تھا, ابھی بھی سنا جاتا ہے. اسٹوڈنٹس جو ہیں اسٹریم پہ ساری رات کام کرتے رہتے ہیں, لیپ ٹاپ پہ میوزک لگا ہوتا ہے, تھوڑا سا ٹائم لیا, بریک لیا, اپنے آپ کو اسٹریچ کیا اور کال کر دی, ہیلو السلام علیکم مانی کیا حال ہے آپ کا, پروگرام کیسا جا رہا ہے, ویسے یہ ہوگا فلاں فلاں فلاں, ایک گانا چلا دیجیے. اس کی ریفریشمنٹ, اس کو ایک انٹرٹینمنٹ بھی مل گئی ساتھ. تو بچہ بچی جتنے بھی لڑکے لڑکیاں ہیں وہ ان کو ایک کمیونیکیشن اسکلز بھی ساتھ مل رہی ہوتی ہے. تو ان کو تھوڑا سا ایتھکس آف براڈ کاسٹ اگر ہوتے ہیں تو ایتھکس آف پارٹیسپیشن ان اے شو وہ بھی آ جاتا ہے کہ کسی ایک پروگرام میں کس طریقے سے شامل ہونا ہے. تو جہاں یہ اچھا یہ سب بتائیے وحید بھائی کہ یہ جو آپ نے بڑا انٹرسٹنگ چیز بتائی ہے کہ کیمپس ریڈیو یا وہ جو ہیلی کاپٹر کے اوپر رکھ کے ارتھ کوئک ہے, کوئی ایمرجنسی سچویشن آ گئی. میں میرپور کے زلزلے میں میرپور شہر میں ہی تھا, تو میں نے وہ آپ کی وہ بلڈنگ بھی ریڈیو پاکستان کی دیکھی ہے, وہ سارا تصویریں وغیرہ بھی شیئر ہوئی ہیں, وہ سارا ڈیزاسٹر میری آنکھوں کے سامنے ہی رہا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو ہو گیا ایمرجنسی سچویشن. جو گڈ ٹائمز ہیں, فار ایگزامپل کوئی میلہ ہو رہا ہے, کوئی عید کا سمے ہے, کوئی پلانڈ قسم کا ٹورنامنٹ ہو رہا ہے, اس کا فائنل ہو رہا ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل جب ٹی وی کے اندر وہ ڈرون کیمراز ہوتے ہیں, تو ایف ایم کی ایڈوانسمنٹ ٹورڈز دا لائیو بال ٹو بال کمنٹری کے اوپر آپ کس طرح سے اس کو کیپچر کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا آپ کا کوئی نمائندہ وہاں جاتا ہے یا کوئی ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے, کس طرح سے وہ کر رہے ہوتے ہیں بال ٹو بال کمنٹری کو کور؟ مالٹیپل کمنٹری جیسے ٹی وی والے کرتے ہیں, 10 اسپیئرس کرتے ہیں, ایسے ان کی بھی ریڈیو پاکستان کی یا ایف ایم 101 کی ٹیم جاتی ہے وہاں پہ. باقاعدہ بوتھ ہے ہر جگہ پہ, کیا نیشنل اسمبلی ہو, کیا سینٹ ہو, کیا قذافی اسٹیڈیم ہو, کراچی اسٹیڈیم, ان کے بوتھ ہیں وہاں پہ بنے بنائے ہیں. اوکے صاحب بتا رہے تھے نا کہ پہلے زمانے میں کرسیاں اٹھا کے لے جاتے تھے, ٹینٹ لگاتے تھے, مچان بناتے تھے, لیکن اب تو بوتھ بنے ہوئے ہیں وہاں پر جا کے آپ نے صرف پلگ ان کرنا ہوتا ہے, اور ایک دن پہلے ان کو بتانا ہوتا ہے جو سیٹلائٹ لنک والے کو, ٹھیک ہے. اور آسان ہو گیا ہے, لیکن ٹیم جاتی ہے باقاعدہ مائکرو فون لگتے ہیں نیچے, جو ایک مائکرو فون لگتا ہے گراؤنڈ میں, اس کو پیرابولا مائک کہتے ہیں, تاکہ کراؤڈ کی آواز بھی آئے. اس کو انجینئرز کنٹرول کرتے ہیں کام چوکے چکے پہ. تو یہ چیزیں تو ہوتی گئیں, لیکن اس کے علاوہ دن بھر میں دیکھ لیں نا, آپ کو سویٹ ہوم شو دے رہا ہے, یعنی کہ کچن کے معاملات, گھر کی ڈیکور کے بارے میں پروگرام ہو رہا ہے, ڈرائیونگ ٹپس دی جا رہی ہیں, اگر راستہ بند ہے تو آپ کو بتایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اسپورٹس اپڈیٹس دی جا رہی ہیں, ویدر اپڈیٹس دی جا رہی ہیں, ٹریفک اپڈیٹ. ٹریفک والوں کا اپنا چینل آ گیا ہے, دیٹس گڈ. نیشنل ہائی وے والوں کا اپنا آ گیا, پولیس والوں کا اسلام آباد پولیس کا تو آ گیا ہے, راولپنڈی پولیس کا سامان آیا ہوا ہے, بس وہ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں, یعنی مجھے میرے میرے بیٹا جو وہ کر کے ٹھیک ہے. تو وہ ہو جائے گا, ان سے بھی رابطہ وہ کر ہی رہے ہیں وہ رابطہ. تو سو کہنے کا مقصد صرف یہ میرا ہے کہ اس انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. چلیں ٹیکس نہیں چھوڑتے, لیکن یہ ہے کہ حکومت پاکستان کے جو کمرشلز چلتے ہیں تو ان میں کوئی نہ کوئی 5%, 10%, 15% جو ہے وہ ایف ایم انڈسٹری کو آٹومیٹیکلی جانا چاہیے کہ یہ ایف ایم انڈسٹری پہ دے دو وہ یہ اشتہار. اچھا کچھ اشتہار جو کچھ اشتہار ہوتے ہی ٹیلی ویژن کے لیے, ٹھیک ہے, اور کچھ اشتہار ہوتے ہیں ریڈیو کے لیے. اچھا وہ ٹی وی والے ایک آڈیو نکال کے کہہ دیتے ہیں چلا دو جی. تو مطلب یہ ایجوکیٹ کرنا پڑے گا ایڈورٹائزنگ کمپنیز کو بھی اور کلائنٹس کو بھی, اور بڑے مطلب گروپ ایم ہو گیا یا لیور برادرز کلائنٹ, اس طرح کی چیزیں ان کو بتانا پڑے گا کہ ریڈیو انڈسٹری کی اہمیت افادیت کیا ہے. ٹھیک ہے اچھا جی. ایک آخری سوال ہے,
وہی صاحب ایک آخری کوشچن یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ کچھ اشتہار ٹی وی کے لیے ہوتے ہیں اور کچھ اشتہار بائی نیچر بائی ڈیزائن بائی ڈیفالٹ بنتے ہی ریڈیو کے لیے. تو میرے دیکھنے والے اور سننے والے لوگوں کی زندگی آسان کرتے ہوئے ابرار احمد وانی صاحب نے بھی ہمیں دیکھنا شروع کر دیا ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ ریڈیو اور ٹی وی کو دیکھنے کے ایٹیکیٹس ہوتے ہوں گے نا, یعنی آڈینس جو دیکھنے والے ویورز ہیں ٹی وی میں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ تصویر آئے گی اگلی, جبکہ ریڈیو کے اندر سب سے بیسک فرق یہ ہے کہ آپ کو خالی آواز آ رہی ہے اور آواز کی ٹون کی اتار چڑھاؤ سے آپ نے ایکسپریشن دینے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریڈیو پہ کام کرنے کے لیے بنیادی طور پہ کون سی ایسی چیزیں جو ٹی وی کے اشتہارات کے بجائے ریڈیو کے اوپر اشتہار اٹریکٹ کرنے میں زیادہ مدد دے سکتی ہیں, جس سے آپ کو بھی آکسیجن کا فائدہ مل سکتا ہے؟ دیکھیں میں نے بتایا نا کہ دونوں کا انداز, دونوں ٹی وی پہ تو دیکھتے ہیں نا, اس میں تو وہ آلو پیاز ٹماٹر وہ کوکنگ کر رہی ہے سپوز, ٹھیک ہے. اچھا پھر ٹی وی کے اشتہارات میں تھوڑا سا اس کو ڈائیورٹ کر لے دیتا ہوں. ٹی وی کے اشتہارات میں وہ گلوریس اور وہ بہت زیادہ گارجس اور بہت زیادہ چیزیں, فرنیچر, صوفے, گلدان, لائٹیں, اس نے ڈپریشن پیدا کر دیا ہے. وہ جو خواتین دیکھتی ہیں وہ کہتی ہیں دیکھیں لوگوں کے گھر میں, وہ دیکھیں ان کے یہاں اتنا بڑا وہ لگا ہوا ہے, وہ دیکھیں ان کی والس پہ یہ ہے, ان کے یہاں ٹیبل دیکھیں کتنا ہے, فرنیچر کتنے, کپڑے کتنے اچھے ہیں. خاص طور پہ خواتین ایڈ کی آواز نہیں سنتی کہ وہ ایڈ کیا کہتی ہے, وہ دیکھ رہی تھی ڈریس کون سا پہنا ہوا ہے اور کس برانڈ کا پہنا ہوا ہے. اور دو خواتین بیٹھی ہیں, وہ کہتی ہیں ریپلیکا ہے, وہ کہتی نہیں جینون ہے, ٹھیک ہے. وہ کہتی ہے ٹھیک. ان کی ڈسکشن یہ, ان کو ان سے پوچھے نا یار یہ ایڈ کس چیز کا تھا, ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ایڈ کیا تھا. تو ریڈیو کا ایڈ جو ہوتا ہے اس نے اپنے لفظوں سے تصویر بنانی ہوتی ہے. اب بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, اپنے لفظوں سے آپ جو اسکرپٹ لکھا جائے گا اس سے آپ نے وہ ایسے لفظ لکھے جائیں گے کہ اگلے کو تصویر لگے اور سننے والا جو ہے وہ سمجھ سکے. جتنا چھوٹا اتنا کیچی اتنا اچھا ہوگا. لمبی بات کہانی بات نہ ہم بولنے میں ہونی چاہیے نہ پرومو میں یا کمرشل میں. پروموشن کو کہتے ہیں اور کمرشل اسپاٹ جو ہوتا ہے وہ اشتہار ہوتا ہے, اس کو وہ کہتے ہیں کمرشل اسپاٹ. اس کی قیمت ہوتی ہے پروموشن, جیسے آپ کے پروگرام کا ابھی 9:30 کا آپ نے ایک پروموشن لگایا ہوا ہے, بینر بنایا ہوا ہے, آپ نے گروپ میں شیئر کیا ہوا ہے کہ 9:30 پہ فلاں صاحب کے ساتھ آپ کا جو ہے, آپ بھی صبح دوپہر شام پیراسیٹامول لیتے ہیں. اچھا بہت شکریہ بھائی صاحب. آج ہماری گفتگو کا جب آغاز ہوا تو آپ نے ریڈیو کے حوالے سے اس کی ہسٹری بتائی اور 419 ملین کی ارننگ سے لیتے ہوئے 15 کروڑ کی اس پہ ایف ایم کے اوپر بھی آئے, اور ماشاءاللہ سے آپ نے بتایا اس کا سارا پروسیس کہ لائسنس لیا جاتا ہے, لائسنس کے بعد پھر فیب سے فریکوینسی ایلوکیٹ ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد سارا ٹیکنیکل سٹاف آن بورڈ ہوتا ہے, گیجٹس کی انسٹالیشن ہوتی ہے, اور پھر آپ کی پروموشن اور آئی ٹی اور مارکیٹنگ سے ہوتے ہوئے یہ سارا نظام چلتا ہے. میرا خیال ہے کہ بہت خوبصورتی سے آج ہمیں پروسیس سمجھا دیا گیا, اور پروسیس سمجھانے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر جو انویسٹمنٹس ہیں, جو ایکسپینڈیچرز ہو رہے ہوتے ہیں, کیپٹل انویسٹمنٹ, وہاں سے ہم جو بھی ہائر اتھارٹیز ہیں ان سے ہم نے ریکویسٹ بھی کر دی اس پلیٹ فارم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ اگر ایف ایم کو نوجوان نسل کو صحیح ٹریک پہ لانے کے لیے معاون بنانا ہے, انیبلر بنانا ہے, تو اس کے لیے اس انڈسٹری کو سپورٹ دینا ہوگی. اور اس انڈسٹری کو سپورٹ دینے کے لیے لائسنس کے رینیول فیس ہو یا لائسنس کی جینون فیس ہو یا ٹیکس ایگزمپشن ہو, جہاں پہ بھی ہاتھ پڑتا ہو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اوپر مدد دیں. پھر ہم نے بہت ہی خوبصورتی سے اس کا جو آخری ایلیمنٹ ہے جو کہ بہت زیادہ کنٹرولیبل ہو سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ جو اشتہاروں کی بانٹ ہے, جو ایلوکیشن آف ایڈورٹیزمنٹس ہے, اس کے اندر ایک کوٹا رکھ دیا جائے جہاں سے ایف ایم انڈسٹری کو جو ہے ایک سپورٹ مل سکتی ہے. میرا خیال کہ وی ہیو ڈسکس دا ایز سرجیکل تھنگس ایز پیرابولا, مائک سے لے کے ہم نے پوری انڈسٹری کے جو مین پلر سے ان کی انسٹالیشن تک بات کر لی, اور پھر ہم نے کرائسس کے اندر اس کا رول بھی ہم نے دیکھ لیا کہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. میں اس تمام سم اپ کرنے کے بعد آخر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آخری 2 منٹ کے اندر آپ لاسٹ منٹ ایڈوائس کیا دینا چاہتے ہیں ایف ایم ریڈیو انڈسٹری سے ملحقہ لوگوں کو, اور اس انڈسٹری کی بڑھوتی کے لیے سننے والوں کو کیا مشورہ دیں گے؟ اوور ٹو یو سر بیفور وی کنکلوڈ دا پروگرام. جی شہزاد, میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کے ادارے جتنے بھی اس میں ہیں ان کو, جیسے کہ آپ نے کہا, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. نمبر آف ایف ایم ریڈیو اسٹیشنز لاکھوں کی تعداد میں ہونی چاہیے. قصبوں میں جیسے کمیونٹی ریڈیو ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے سب ہر جگہ پہ ہونے چاہیے, اور ان کا کوئی بہت تھوڑی سی لائسنس فیس ہونی چاہیے, رینیول فیس ہونی نہیں چاہیے, بہت کم ہونی چاہیے. کیا رینیول
मतलब कैमरा इसलिए तो नहीं बनाया कि वो लोगों को पैसे मतलब कमाए, और उसका काम है फैसिलिटेट करना, रेडियो टीवी इनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि कम्युनिटी रेडियो में गांव के लोग भी बैठेंगे, वो प्रोग्राम भी सुनेंगे, शिरकत भी करेंगे, गमी खुशी के लिए भी रेडियो के तौर पे काम करेंगे। ठीक है, फिर सबसे बड़ी बात है नौजवान को एक एक्टिविटी मिल जाएगी, उनकी कम्युनिकेशन बढ़ेंगी। और रेडियो जो होता है वो जहाँ एंटरटेन करता है, वो एजुकेट भी करता है और इंफॉर्मेशन भी देता है। ये तीन पिलर होते हैं इसके, ठीक है, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट वगैरह। तो ये सारी चीज़ें, तो जितने भी हुकूमती अदारे हैं या गैर हुकूमती इदारे हैं, उनको इन रेडियो एफएम इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करना चाहिए, और नंबर ऑफ जितने रेडियो स्टेशन हैं, चैनल्स हैं, ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन एक जुमला आखिरी इन्वर्टेड कॉमर्स में, कि रेडियो एफएम रेडियो जो हैं, जब जो चीज़ ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं उस पे कंटेंट पे नज़र रखें कि ये क्या लफ्ज़ लड़का लड़की डीजे डीजी वो डीजी सॉरी मीन्स फीमेल डीजे एंड मेल डीजे या आरजे रेडियो जॉकी क्या बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ये कंटेंट पे भी नज़र होना चाहिए। ये काम होता है पीछे प्रोडक्शन टीम का। थैंक यू वेरी मच। कमाल कर दिया आपने, बहुत बहुत जबरदस्त जुमले के ऊपर आपने इख्तिताम किया। ये वो चीज है जो कि एक जिस्म के अंदर खून की जो तशबीह है ये उसके मुताबिक है, यानी कि एफएम रेडियो की तमाम चीजें कर ली, लेकिन उसके अंदर कंटेंट जो है वो उसकी जान होती है। तो कंटेंट के ऊपर नजर रखेंगे जितना उतना ही ज्यादा रिफाइन होगा। वही सब, कल दोबारा मुलाकात हो रही है, और इसी तरह से खूबसूरत तरीके की टाई पहननी है आपने, और माशाल्लाह मेरे से ज्यादा हैंडसम आप नजर आ रहे हैं। तो आप कल मुकाबला होगा कि कल खूबसूरत देखने में कौन नजर आ रहा है। सर इंशाल्लाह कल मुलाकात हो रही है आपसे। अपना इंशाल्लाह। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।